یہ ہے وقت میڈیا۔ شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ اور رشیدی انجمن کٹھور کے زیر اہتمام 20 دسمبر 2022 کو میرٹھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں رسم اجرا اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جہاں ایک طرف استاد الشورا جناب اسرار الحق اسرار صاحب کے غزلیہ دیوان جسارت اور ان کی کتاب نثر میں کٹھور کا ادبی پس منظر کا اجرا عمل میں آیا، تو وہیں دوسری طرف مشہور شاعر وارث وارثی صاحب کے شعری مجموعے فصل گل کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ اس پروگرام کے سرپرست رہے پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب، مہمانان خصوصی رہے پروفیسر شہپر رسول صاحب اور عبد الماجد نظامی صاحب، گروپ ایڈیٹر راشٹریہ سہارا۔ اس پروگرام کے صدر رہے استاذ شاعر نواب بہار سمبلی صاحب، پروگرام کے معاون رہے جناب طیب صاحب جو استاد الشورا اسرار الحق اسرار صاحب کے داماد ہیں، اور اس پروگرام کی خوبصورت نظامت کی مشہور و معروف ناظم مشاعرہ و شاعر معین شاداب صاحب نے۔ بس اب آخر میں صاحب صدر پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب سے میں التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس جو اسلم جمشید پوری صاحب محترم پروفیسر شہپر رسول صاحب، محترم شاہد منظور صاحب، محترم مطلوب غور صاحب، محترم ڈاکٹر ذکی طارق صاحب، محترم اسرار الحق اسرار صاحب، محترم وارثی صاحب اور ہال میں موجود خواتین و حضرات، میرے لیے آج کا دن بہت ہی مسرت اور خوشی کا ہے کہ آج شعبے میں 3 کتابوں کا اجرا عمل میں آیا۔ پہلی کتاب اسرار الحق اسرار کا دیوان آج کل جو ہے دیوان کا چلن نہیں ہے، بہت کم طور پہ دیوان دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی اسرار الحق اسرار کا جسارت کے نام سے جو دیوان آیا، میں نے اس کو چیدہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرٹھ کی جو شعری روایت ہے اس کی توسیع اسرار الحق اسرار کے یہاں نظر آتی ہے۔ میرٹھ ایک دبستان کے طور پر ہے، لیکن دبستان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیڑا ہم نے اٹھایا، شعبہ اردو نے اٹھایا، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ شعبے کی جو میگزین ہے ہماری آواز، اس کا ایک ضخیم نمبر دبستان میرٹھ شاعری پہلا شمارہ آنے والا ہے، 600-650 پیج کا ہے۔ دوسرا شمارہ ہم لوگ دبستان میرٹھ شاعر نثر پہ لا رہے ہیں، وہ اس میں تحقیق تنقید افسانہ ناول سب ہوگا۔ اور تیسرا شمارہ مشاہیر میرٹھ، مطلب میرٹھ کی مشہور شخصیات، سیاسی سماجی، میرٹھ کی مشہور عمارتیں، میرٹھ کے مشہور مساجد، میرٹھ کی مشہور مساجد، مناظر اور جو تاریخی عمارتیں ہیں، مدرسے وغیرہ، سب کا ذکر اس میں ہوگا۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 3 شمارے میرٹھ کو دبستانی طور پر ثابت کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس کام کو بھی آگے بڑھائیں۔ تو جو مشورہ ابن کمل صاحب دے رہے تھے کہ جو کتاب ابھی آئی کٹھور کا ادبی پس منظر، وہ بہت اچھی کتاب ہے، آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کٹھور میں جو ادبی ماحول تھا وہ کب سے تھا اور کن لوگوں نے اس کو بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اسرار صاحب جیسے صاحب طرز ادیب اور شاعر بہت کم ہوتے، بہت کم ایسے شاعر ہوتے جن کو نثر پہ بھی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اسرار صاحب کی 2 کتابیں جسارت کے ساتھ کٹھور کا ادبی منظر نامہ،
یہ بہت اہم کتاب ہے. شاعر سے کہیں نثر لکھنے کے لیے تو ہر شاعر نثر نہیں لکھتا. بہت کم ایسے شعراء ہوتے ہیں جن کو نثر میں بھی قدرت حاصل ہوتی ہے. اسرار الحق اسرار کو یہ فن آتا ہے کہ وہ نثر میں لکھے یا شعر میں، وہ اپنی تاثیر رکھتا ہے. ان کے اشعار دیکھیں، بہت سارے اشعار ہیں. ابھی میں سن رہا تھا 2-3 غزلیں ان کی آپ نے سماعت فرمائی، لیکن ان کے یہاں جو درد ہے، جو عوام کا درد ہے، وہ ان کے اشعار میں ملتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں کوئی عزم نہیں ہے، مطلب جدیدیت، ماں با جدیدیت یا آپ ماڈرن کوئی وہ تلاش کرنا چاہے تو نہیں، بلکہ روایت میں جدت، روایت کا بھی پاسداری اور جدت کی بھی نئی چیزیں، نئی تراکیب، نئے الفاظ ان کی شاعری میں ملتے ہیں. یہی عالم جو ہے وارث وارثی کی یہاں بھی ہے کہ انہوں نے نئی نسل کو ایک سبق دیتے ہوئے مشاعروں سے کتاب کی طرف بھی سفر افزا بڑھایا. اور ایسے بہت کم شعراء ہیں جو مشاعرے میں مقبول ہیں اور جن کا کوئی مجموعہ بھی ہو. مشاعروں میں 5-6-7 غزل ایسی ہوتی ہے جن کے دم پہ شاعر پوری زندگی گزارتا ہے. اچھے شعراء کو دیکھے تو 5-7 غزل ملیں گی، صرف انہی کو وہ بار بار پڑھتے ہیں. لیکن وارث وارثی نے اپنے کلام میں جو ندرت ہے اور ان کی جو آواز ہے، آواز کا سیر جب کلام کی ندرت سے پیش ہوتا ہے تو الگ اثر کرتا ہے. تو وارث وارثی نے اپنے کلام کی ندرت اور اپنی آواز کے سیر میں ہم سب کو گرفتار کیا ہے. میں ان دونوں حضرات کو بار بار پیش کرتا ہوں. لیکن جانے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے درمیان شاہد ممدوح جیسے قداور سیاسی رہنما موجود ہیں، کہ میرٹھ کالج اور اسماعیل کالج سے اردو بالکل ختم ہو رہی ہے. میرٹھ کالج میں 3 لوگ تھے پرماننٹ، فوزیہ کے بہن کے رنگ کیا نام تھا، بشرا بانو، خالد حسین صاحب، یونس خالد صاحب، تینوں ریٹائر ہو گئے. اور ریٹائر کے بعد ابھی تک پوسٹ بنی نہیں گئی. 2015 میں آخری ریٹائرمنٹ ہوا، 2015 کے بعد جگہ خالی ہوا. تو ہمیں اسرار صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں ادبی اور سماجی طور پر اور سیاسی طور پر ان کالج میں اردو قائم رہے، اس کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو اپائنٹمنٹ ملے اور وہ اردو کی خدمت کر سکیں. اسماعیل کالج جو ہے وہاں بھی 3 پوسٹیں تھیں. 3 پوسٹوں میں ایک تھی وہ شمی صاحبہ، وہ ریٹائر ہو گئی. فوزیہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا اور ہما مسعود اگلے سال ریٹائر ہونے والی ہے. تینوں میں سے کوئی دو خالی پوسٹ ہے لیکن ابھی تک بھری نہیں گئی. اور اردو کی اور بہت ساری پوسٹیں ہیں جو اسکول اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی خالی ہیں یا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک آئی ہی نہیں پوسٹیں. 20 سال مجھے ہو گئے، 20 سال کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے کہ یہاں صرف ایک ہی پوسٹ ہے. ہم نے کئی بار وائس چانسلر کو بھی لکھا اور یونیورسٹی کے گورنر کو بھی لکھا اور یو جی سی کو بھی لکھا، لیکن اس کے باوجود کوئی کوشش ہماری کامیاب نہیں ہوئی. تو میری اسرار بھائی سے یہ گزارش ہے کہ وہ سیاسی، ادبی اور سماجی طور پر جو بھی خدمت کر سکتے ہیں وہ اس سلسلے میں کریں اور اپائنٹمنٹ ہونے چاہیے. اردو کی جو جگہ خالی ہو رہی ہیں ان جگہوں پر کوئی دوسرا تقرر نہیں ہو رہا. کیوں؟ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ کی سربستی اگر حاصل ہوگی تبھی ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں ہو رہا. اپارٹمنٹ ہوتا نہیں. اپارٹمنٹ بہت سی ساری جگہ اردو اسکول بہت سارے ہیں لیکن اسکولوں میں بھی اردو اساتذہ کی جگہ خالی ہیں. ان کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. ہمیں ایک سیاسی، ادبی اور سماجی طور پر پہل کرنی پڑے گی تاکہ ان جگہوں پر لوگ رکھے جائیں. ان باتوں کے ساتھ میں ایک بار پھر وارث وارثی اور اسرار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ.
اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے